ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی صرف ایک ہارر سٹوری نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسے ٹرپ کی حقیقت جہاں 4 لڑکیاں سمر ویکیشن منانے گئی، لیکن واپس صرف 3 آئی۔ کیا ہوا تھا اس حویلی میں؟ کون تھا وہاں؟ اور وہ آواز جو آج بھی کسی کو چین سے سونے نہیں دیتی۔ چلیں لائٹس بند کریں اور اپنی آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ لاہور کی 4 دوستیں ہینا، آمنہ، زاویہ اور مریم ہر سال کہیں نہ کہیں ٹرپ پر جاتی تھی۔ اس بار پلان کچھ الگ تھا۔ نتھیا گلی کے پاس ایک پرانی ویران حویلی جس کے بارے میں مشہور تھا وہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن رات کو اندر سے روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ہینا نے ہنستے ہوئے کہا، یار بھوت کہاں ہوتے ہیں، سب ڈرامے ہیں، چلو ایڈونچر ہوگا۔ آمنہ نے فون پر گوگل کیا۔ اس کا نام شہنواز حویلی ہے اور لکھا ہے کہ یہاں ایک لڑکی مر گئی تھی شادی کی رات۔ زاویہ نے فوراً بات کاٹ دی، بس چھوڑو، مجھے ہارر پسند نہیں۔ مریم خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے وہ اس جگہ کے نام سے ہی بے چین ہو گئی ہو۔ راستہ بہت خوبصورت تھا، ٹھنڈی ہوا، بادل، جھاڑیاں، لیکن جیسے جیسے وہ حویلی کے قریب پہنچتے گئے موسم بدلنے لگا۔ ہوا رک گئی، پرندوں کی آوازیں غائب ہو گئی، جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ گاڑی رک گئی۔ ڈرائیور نے کہا، میں آگے نہیں جاؤں گا، سورج ڈھل رہا ہے۔ اس حویلی میں کچھ ہے بی بی، لوگ واپس نہیں آتے۔ سب نے اسے مذاق سمجھا، سامان اٹھایا اور پیدل آگے چل پڑے۔ دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا، دروازوں پر کائی لگی ہوئی، پرانے لکڑی کے کھڑکیوں سے اندر اندھیرا جھانک رہا تھا۔ مریم نے قدم رکھ دیا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ دروازے نے خود بخود عجیب سی آواز کے ساتھ کھلنا شروع کیا۔ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ لڑکیاں ایک لمحے کو رک گئی، لیکن پھر ہینا ہنستے ہوئے اندر ہی چلی گئی۔ ویلکم ٹو ہانٹیڈ ٹور۔ اندر ایک ان کے عجیب سی بالکل صاف ستھرا صفائی والا گھر تھا۔ بیچ میں ایک بڑا ہال، اس کے ایک کونے میں ایک پرانا جھولتا پنکھا جسے بجلی کے بغیر ہلکی ہلکی ہوا میں جھولتا دیکھ کر آمنہ بولی، یہ چل کیسے رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ رات کا کھانا کھایا، ہنسی مذاق ہوا، پھر سب سو گئے۔ رات کے 2 بجے مریم کی آنکھ ایک آواز سے کھلی، آجا، میں انتظار میں ہوں۔ آواز ایک لڑکی کی تھی، بہت دھیمی، بہت قریب۔ مریم نے سوچا شاید خواب میں آنکھیں بند کر لی۔ پھر اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچا اور لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تکیے کے پاس مٹی سے لکھا ہوا تھا، تم واپس نہیں جاؤ گی۔ صبح مریم نے سب کو بتایا، مگر سب ہنسنے لگے۔ بند کرو ڈرامے، تمہیں ہمیشہ ڈر لگتا ہے۔ صرف زاویہ خاموش رہی۔ اس نے کہا، رات کو مجھے بھی کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ اسی وقت اوپر والی منزل سے زور کی ٹکر کی آواز آئی۔ ساری لڑکیاں ڈر کے مارے جم گئی۔ ہینا نے بہادری دکھانے کا فیصلہ کیا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ اوپر کمرہ دروازہ بند تھا، جیسے اندر سے کسی نے تالا لگایا ہو۔ ہینا نے زور سے دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں ایک پرانا شادی کا لباس، سرخ لہنگا اور زیورات ایک سٹینڈ پر رکھے تھے۔ بیچ میں ایک بڑا آئینہ، پرانا سیاسا، جیسے اس میں دھند جم گئی ہو، جیسے کوئی اندر سانس لے رہا ہو۔ آئینے پر ہون سے لکھا تھا، منجولیکا واپس آ گئی۔ زاویہ کی سانس رک گئی۔ یہ تو بالکل فلم بھول بھلیا جیسا ہے۔ اسی وقت دروازہ خود بہت بند ہو گیا۔ آئینے کے اندر دھند ہٹنے لگی اور اس میں ایک لڑکی کی دھندلی شکل نظر آنے لگی۔ سرخ دلہن، کھلے بال، آنکھیں سیاہ، مسکراہٹ عجیب۔
اس نے ہاتھ بڑھایا آئینے کے اندر سے اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ سب چیخے۔ آمنہ نے آئینے پر پردہ ڈال دیا۔ تصویر غائب۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ حویلی کے باہر ایک بوڑھی عورت ملی جو لکڑیاں چن رہی تھی۔ مریم نے پوچھا، یہاں کیا ہوا تھا؟ بوڑھی عورت نے کانپتی آواز میں کہا، یہ منجلیکا کی حویلی ہے۔ شادی کی رات دلہن کو پتہ چلا کہ دلہا کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ منجلیکا پاگل ہو گئی اور اسی آئینے کے سامنے اپنی جان لے لی۔ کہتے ہیں وہ ہر سال لڑکیوں کو بلاتی ہے جو اس کی جگہ دلہن بن جاتی ہیں۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ رات کے زاویہ کمرے سے غائب۔ سب نے ڈھونڈا۔ اوپر والے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سرخ لہنگا پہنے، آنکھیں حالی، مسکراہٹ ویسی ہی۔ اس نے کہا، وہ مجھے بلا رہی ہے، وہ اکیلی ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ ہینا آگے بڑھی، زاویہ ہوش کرو۔ زاویہ نے آئینے کی طرف دیکھا اور آئینہ پھٹ گیا۔ اسی وقت کسی نے اسے اندر کھینچ لیا اور ایک چیخ۔ زاویہ غائب۔ صبح صرف 3 لڑکیاں بچی۔ انہوں نے سامان اٹھایا اور بھاگتی ہوئی حویلی سے نکلی۔ راستے میں وہی بوڑھی عورت ملی۔ اس نے کہا، ایک گئی، اب 3 رہ گئی۔ منجلیکا سالوں سے دلہن ڈھونڈ رہی ہے، ایک دن وہ تمہیں بھی بلا لے گی۔ دوستو، آج تک زاویہ نہیں ملی، لیکن کچھ دن پہلے ہینا کے موبائل پر ایک تصویر آئی، سرخ دلہن کے آئینے میں۔ زاویہ مسکرا رہی تھی۔ اگر کبھی آپ کسی ویران حویلی کے پاس سے گزریں اور اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی تو جواب مت دیجیے گا، کیا پتہ وہ منجلیکا ہو۔ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ اور کروں گی، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایسی زبردست ہارر اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔